السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ کیا شیشے میں حضرات کرنا ممکن ہے یا نہیں، یا وہ تمام لوگ جو شیشے کے اندر حضرات کرتے ہیں کیا وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط۔ بہت سے جعلی عاملین کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ شیشے کے اندر مختلف قسم کی چیزوں کو حاضر کرتے ہیں اور ان سے سوال جواب کرتے ہیں، اور ان سوالوں جوابوں کی بنیاد پر وہ کچھ نہ کچھ پیسہ اس شخص سے لے لیتے ہیں اس کو اس سب چیزوں کے بارے میں بتانے کے لیے۔ تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط، یا اس کی کوئی دلیل، حجت یا حیثیت ہے؟ تو آج اس بارے میں ہم مکمل بات کریں گے۔ جب بھی آپ کسی عامل کے پاس جائیں اور اس سے ان تمام سوالوں کے بارے میں پوچھیں تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ میں آپ کے حاضرات کر کے یا شیشے میں حاضرات کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جب شیشے کے اندر حاضرات کی باری آتی ہے تو عاملین اکثر اوقات جو کہ دھوکہ دینے کے در پر ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بچے یا خاتون کو لے کر آئیں اور اسی کے سامنے ہی ہم اس شیشے کے اندر حاضرات کریں گے۔ عمومی طور پہ جب آپ کسی بچے کے سامنے ایسی کوئی بھی بات کریں، کوئی ایلیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کریں یا ان کو یہ بتائیں کہ دیکھو ہوا میں یہ چیز نظر آ رہی ہے یا شیشے میں یہ چیز نظر آ رہی ہے، تو وہ ناسمجھ ہوتے ہیں اور وہ ان باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ ان باتوں پر یقین کرتے ہیں تو جیسے جیسے جعلی عامل ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کو یہ جواب دو، اس کو بولو کہ یہ چیز ایسے آ گئی ہے، یا کوئی بادشاہ نظر آ رہا ہے وہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یا اس کے آس پاس ایسے لوگ ہیں، یا کوئی چیز ہے سنگوں والی چیز ہے، یا کچھ بھی ایسا ہے، تو بچے ایسے ایلیوشن کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ خود سے ہی سوال اور جوابوں کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ ان سوالوں اور جوابوں کی ویسے تو کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اسی طرح عورتیں بھی ناسمجھ ہوتی ہیں جب ان کے سامنے بھی حساس بھی ہوتی ہیں، ایلیوژنز کریٹ کیے جاتے ہیں، تو وہ اسی طرح سوچنا شروع کر دیتی ہیں جیسے ان کو بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس طرح جو بھی معلومات وہ حاصل کرتے ہیں وہ اس شخص کو بتا دیتے ہیں کہ ہمارے حساب کتاب میں یا حضرات میں ایک ایسی چیز نظر آئی ہے جس کا یہ کام ہے۔ اکثر اوقات ان حضرات کے ذریعے سے لوگ یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کسی نے ان کے اوپر کالا جادو یا بندش تو نہیں کر دی، مگر یہ سب دین کی دوری کی صورت میں ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کی مدد کے بغیر کسی اور شخص پر ایمان لے آتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے گا تو یہ کفر ہوتا ہے۔ اسی کفر کی بنیاد پر آپ ان سوالوں کے جوابات لیتے ہیں اور یقین کے ساتھ مان لیتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہی ہو رہا ہوگا، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقت اس سے بہت ہی مختلف ہے۔ پیارے دوستو، اپنے جان و مال اور اپنی اولاد کی حفاظت کریں اور اس طرح کے جعلی عاملین سے دور رہیں جو آپ کو کوئی بھی ایسا جھانسا دے کر پھنسا لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے پیسے بٹورنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ان جعلی عاملین کے پیچھے لگ کر غلط جوابات سے شادی اور طلاقوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح ان کی زندگی کبھی نہ کبھی کسی موڑ پر آ کر برباد بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس طرح کے جعلی عاملین سے اور اس طرح کے حاضرات سے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا اور دوا دونوں طریقے آپ کے لیے رکھے ہیں۔ اگر آپ کسی مسئلے کا شکار ہیں تو دعا کا طریقہ اختیار کریں، اور اگر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اگر پھر بھی نہ ہو تو اس کے علاج کی طرف جائیں۔ ہاں، مگر بار بار یہ جاننا کہ یہ کس نے کیا ہے اور کیسے کیا ہے یہ آپ کو گمراہی کے اندر بھی لے کے آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری اور ہم تمام کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے اور شیطان مردود سے ہمیں بچائے۔